خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جی ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر سہیل اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں علم الہیات۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ علم الہیات پروگرام کے اندر میرے ساتھی موجود ہوتے ہیں پاسٹر شاہد گل صاحب اور پاسٹر شہباز صاحب۔ ان کو ہم ویلکم کریں گے دعا کے بعد۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا مانگیں، اور یہ دعا ہم پاسٹر شاہد گل کے ساتھ مل کر کریں گے۔ پریز لارڈ، ہاللیلویہ۔ نہایت قدوس اور مہربان خدا، ہم آج کے دن کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آج اس وقت کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں خداوند، آپ کی بڑی ذات کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں خداوند یسوع۔ آپ نے آسمان کو چھوڑا اور زمین پر ہماری خاطر آ گئے تاکہ ہم آپ کے وسیلہ سے نجات پائیں۔ ہم خداوند آپ کے اس نجات کے پروگرام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے یہ منصوبہ بنایا، اور خداوند ہم تیری تعریف کرتے ہیں کہ آج تیرے کلام کی جو عمیق باتیں ہم سب کے ساتھ شیئر کرنے کو ہیں، جب تیرے لوگ تیرے کلام کو سنیں تو برکت پائیں اور بتیروں کی زندگیوں میں یسوع مسیح کا نام جلال پائے، اور لوگ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں اور حقیقی ورشپرز بن جائیں، تاکہ وہ یسوع کو اپنی زندگی میں اول درجہ دے سکیں۔ خدا تیرا شکر کرتے ہیں، آج ہماری بڑی مدد کریں، بڑی رہنمائی کریں، آپ کے پاک اور قدوس نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آمین۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کرسمس کا دن ہے اور لوگ جو ہیں، مسیحی قوم جو ہے جوش و خروش کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں پاسٹر صاحب کہ مسیحیوں کے علاوہ باقی قومیں بھی سیلیبریٹ کر رہی ہیں، کیونکہ خدا جو ہے، خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ سارے جہان کے لیے آیا، نہ کسی امت کے لیے، نہ کسی قبیلے کے لیے، نہ کسی مذہب کے لیے وہ آیا، بلکہ ساری دنیا کے لیے وہ آیا تاکہ ساری دنیا نجات پائے۔ آمین۔ اور اس لیے ساری دنیا خوش ہے اور بہت سارے لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور کوئی سیر گاہوں پہ جا رہے ہیں، کوئی اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں، نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ بڑے ہی خوش ہیں۔ اور آج ہم بھی بہت خوش ہیں کہ اس نجات دہندہ کی پیدائش کی یاد میں ہم دن منا رہے ہیں۔ آمین۔ اور ناظرین، ہم چلتے ہیں کرسمس کے موقع پر، ہم سب موجود ہیں اور چلتے ہیں کلام کی طرف، اور پاسٹر صاحبان کی زبانی ہم سنیں گے کرسمس کے حوالے سے، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے سنیں گے اور جانیں گے خدا کے کلام کی عمیق باتوں کو۔ جی پاسٹر صاحب، کلام مقدس میں سے پڑھیں گے لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اور اس کا 2 باب ہے اور اس کی 8ویں آیت۔ یہاں پر یوں مرقوم ہے، اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکا یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خداوند کی برکت ہم سبوں پر ہو۔ جی پاسٹر صاحب، یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں اور ابھی پڑھا ہے کہ آسمانی لشکر جو ہے وہ خدا کی حمد کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور انہوں نے حمد کی ہے کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ وہ حمد کر رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرسمس جو ہے یہ ورشپ کا دن ہے، اور یہ نہایت ہی بہت عظیم عبادت کا دن ہے، اور عظیم خدا کے آگے سجدہ کرنے کا دن ہے۔ آمین۔
کیونکہ اس دن بھی سجدے ہوئے، چرواہوں نے سجدے کیے، مجوسیوں نے سجدے کیے، اور آسمانی لشکر جو ہیں وہ اس کی حمد کر رہے ہیں۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ خدا یسوع المسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب گڈ شیپرڈ دیکھنے والوں کو پاسٹر شاہد گل کا بہت بہت سلام قبول ہو، اور کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں آپ سب کو بہت مبارک ہوں۔ آج ہمارا دل بہت ہی خوش ہے، جیسا پاسٹر سہیل بتا رہے ہیں کہ آج کرسمس ہے، اور ہمارے دل جو ہے وہ خوشی سے بھرے ہوئے ہیں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں مجسم ہوئے۔ اس حوالے کے مطابق جب ہم اس حوالے کا مطالعہ کرتے ہیں، اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے۔ یہ حوالہ جو ہے وہ چرواہوں کے بارے میں ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں جو دوسری شخصیات نظر آتی ہیں وہ فرشتے بھی ہیں۔ چرواہا جو ہوتا ہے وہ اپنے گلہ کی یا بھیڑوں کی نگہبانی کرنے والا اور اپنی بھیڑوں کو چرانے والا ہوتا ہے۔ بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق ہمیں 3 طرح کے چرواہے جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ ایک وہ چرواہا ہے جو عام بھیڑوں کا رکھوالا ہوتا ہے، عام بھیڑوں کو چراتا ہے، اور دوسرا جو کلیسیا کا پاسبان ہے وہ بھی چرواہا ہے۔ اور یسوع مسیح کو بھی علامتی طور پر کہا گیا ہے کہ جو اچھا چرواہا ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ یسوع مسیح مجسم ہو، یسوع المسیح کے مجسم ہونے سے پہلے جو چرواہے تھے وہ رات کے وقت میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی، یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو رات کا وقت ہے یہ تاریکی کا وقت ہے، اور رات کا وقت جو ہے وہ مایوسی کا وقت ظاہر کرتا ہے، اور جو رات کا وقت ہے، جو تاریکی ہے، یہ موت کو یا گناہ کو ظاہر کرتی ہے، گناہ کی تاریکی، یا موت نے ان لوگوں پہ اپنا قبضہ کیا ہوا تھا۔ تو یہ کہنا ضرور میں پسند کروں گا کہ یسوع المسیح سے پہلے، اس سے پہلے کہ یسوع مجسم ہو، پہلے جو چرواہے تھے وہ اپنی بھیڑوں کی گلہ بانی تو کر رہے تھے، لیکن وہ رات کی تاریکی میں کر رہے تھے۔ یعنی موت کا اگر ان پہ قبضہ ہے تو ابھی تک موت کا قبضہ لوگوں پر سے ٹوٹا نہیں ہے۔ وہ موت جس نے باغ عدن سے ان پر اپنا قبضہ جما لیا، تو بڑے آئے، بڑوں نے کوششیں کی، لیکن کوئی بھی انسان کو موت کی زد سے آزاد نہیں کر سکا۔ تو اس سے پہلے جتنے بھی چرواہے آتے رہے وہ اسی سما میں یا پھر اسی سائے میں، موت کے سائے میں، یا پھر رات کی تاریکی میں یا گناہ کی تاریکی میں وہ بھیڑوں کی گلہ بانی تو کرتے رہے، لیکن اس تاریکی کو ختم نہیں کر سکے۔ جب یسوع مسیح آئے ہیں، لکھا ہے خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ یسوع مسیح کے آنے کی وجہ سے رات ختم ہو گئی، یسوع کے آنے کی وجہ سے تاریکی ختم ہو گئی، یسوع کے آنے کی وجہ سے گناہ ختم ہو گیا، گناہ کا زور ٹوٹ گیا، یسوع کے آنے کی وجہ سے مایوسیاں ختم ہو گئیں، یسوع کے آنے کی وجہ سے موت کا اثر جو ہے یا موت کا جو اختیار ہے وہ ختم ہو گیا، اور تاریکی کی بجائے ان پر نور چمکا۔ خدا ان کا شکر کرتے ہیں۔ یسوع المسیح نے کہا کہ I am the light of the world، دنیا کا نور میں ہوں۔ اور جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں کہ یسوع کے آنے کی وجہ سے ان پر نور چمکا ہے، یسوع مسیح خود نور ہیں۔ اور یہاں پہ میں یہ کہنا پسند کروں گا کہ یوحنا نبی کے بارے میں لکھا ہے، وہ خود تو نور نہیں تھا، وہ خود نور نہیں ہے، لیکن نور کی گواہی دینے کے لیے آیا ہے۔ تو یوحنا خود نور نہیں ہے، اور یوحنا سے پہلے بھی جتنے ہیں وہ خود نور نہیں ہے، لیکن یسوع مسیح کی ایسی لائٹ، جیسے لکھا ہے کہ خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، ایسا نور، ایسا جلال چمکا کہ اس کی لائٹ سے ہم سب جو ہے وہ منور ہو گئے اور روشن ہو گئے۔ تو یسوع نے کہا دنیا کا نور میں ہوں، اور یسوع ہمیں بھی کہتے ہیں کہ تم دنیا کے نور ہو۔ تو یسوع کے آنے کی وجہ سے پھر ہماری زندگیوں میں لائٹ آ گئی، ہم لائٹ بن گئے، اور تاریکی ختم ہو گئی، گناہ ختم ہو گیا، موت ختم ہو گئی۔ جی، اور بالکل ایسے ہی ہے کہ اس خاص خوشی کے موقع پر ایک خاص ورشپ ہو رہی ہے۔ جی بالکل، خصوصی ورشپ ہو رہی ہے۔
اور ورشپ ہمیں اور جگہوں پہ بھی یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت نظر آتی ہے، لیکن فرشتے جو ہیں سب سے پہلے اور سب سے جو خوبصورت ترین بات اور سب سے بڑی بات کہ فرشتے وہ خوشی کا گیت گا رہے ہیں اور پرستش کر رہے ہیں. حمد و ثنا جاری ہے. حمد و ثنا نہ صرف زمین پر جاری ہے، ورشپ نہ صرف گڈریے کر رہے ہیں، ورشپ نہ صرف مجوسی کر رہے ہیں، فرشتے بھی ورشپ کا جو ہے وہ حمد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. تو ان کی حمد کا یا ان کی ورشپ کا جو کورس ہے وہ کیا ہے؟ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. جن سے وہ راضی ہے ان کے ساتھ صلح. تو ناظرین، کرسمس یہی ہے کہ اگر آج تک آپ نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تو اگر خداوند آپ سے راضی نہیں ہے تو صلح بھی نہیں ہے. تو اگر آپ اس کو قبول کرتے ہیں، وہ نجات دہندہ بن کے آیا ہے، آپ اس کو اپنا نجات دہندہ مان لیتے ہیں، تو جب وہ آپ سے راضی ہے تو پھر صلح اور فرشتوں کا یہ کورس ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں پورا ہو جاتا ہے جو کوئی یسوع کو قبول کرتا ہے. جی بہت شکریہ پاسٹر شاہد صاحب، خداوند آپ کو برکت دے. جی پاسٹر شہباز صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس ورشپ کے حوالے سے؟ خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. میری طرف سے بھی آپ سب کو بڑا دن مبارک ہو. میرا ایمان ہے آپ سب خوشیاں منا رہے ہیں. یقیناً یہ خوشی اور شادمانی کا دن ہے کہ منجی دو عالم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور آج سے 2000 سال پہلے جو جشن ہوا اور دنیا میں آج بھی لوگ جشن منا رہے ہیں کہ پوری دنیا کا سردار، پوری دنیا کا نجات دہندہ اس دنیا میں آیا ہے. تو میں پادشاہ صاحب بتانا چاہتا ہوں، یہ جو حوالہ ابھی ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے، اور اس کے اندر دو کردار ہیں، چرواہے اور فرشتے. لکھا ہے کہ جو چرواہے ہیں یہ میدان کے اندر بیٹھے ہیں، اور جس طرح پادشاہ صاحب بتا رہے تھے کہ رات کا وقت ہے، کھلا میدان ہے، اور لکھا ہے کہ ان کے چوگرد جو ہے اس خدا کا جلال جو اس کا چمکا، اور ان چرواہوں کو یہ خبر دی گئی. میں کبھی کبھی یہ بھی سوچتا ہوں کہ یہ چرواہے کیوں، اور میں نے یہ حتمی بات نہیں ہے، میں بتانا چاہتا ہوں، بتایا جاتا ہے کہ یہ چرواہے اور یہ بھیڑیں جو ہیں یہ عام بھیڑیں نہیں ہیں، نہ یہ چرواہے عام چرواہے ہیں. یہ بھیڑیں وہ ہیں جو ہیکل کے اندر قربان ہوتی تھیں، اور ان کو یہ میسج دیا گیا کہ اب تمہاری ضرورت نہیں ہے. منجی دو عالم تمہارے لیے اس دنیا کے اندر آ گئے، اور ان کے چرواہوں کے چہروں پر ایک بڑی خوشی نظر آتی ہے. اور لکھا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا اسی وقت، آؤ ہم بیت لحم کو چلیں اور اس بچے کو دیکھیں جو زمین پر پیدا ہوا ہے. اور وہ برہ جس کا ذکر خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جو ازل سے ذبح کا برہ ہے، وہ اس زمین پر آ گیا، اور ان کو یہ خبر دی گئی کہ اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، اب ان قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے. ایک قربان ہونے والا برہ جو ہے وہ زمین پر آ گیا ہے. اور کلام اقدس میں لکھا ہے کہ اسی وقت ایک آسمانی لشکر جو ہے وہ زمین پر فرشتوں کا آ گیا، اور وہ حمد کر رہے ہیں. ہم کس بات کی؟ کہ صلح ہو گئی ہے. ہاللیلویہ. صلح ہو گئی ہے کس کی؟ انسان کی اور خدا کی. وہ جدائی جو باغ عدن میں ہوئی تھی، وہ جدائی جو باغ عدن میں ہوئی تھی، اب صلح کا وقت ہو گیا ہے، کیونکہ یسوع جو ہے وہ صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے. پوری دنیا میں، کائنات کے اندر ہر ایک چیز خداوند یسوع مسیح کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کرسمس ٹائم از ورشپ ٹائم. عبادت ہو رہی ہے، شکر گزاری ہو رہی ہے، دنیا کا خدا کا ملاپ ہو رہا ہے. یہ ملاپ کی عید ہے. گناہ گار انسان خدا کے ساتھ مل رہا ہے، ملاقات ہو رہی ہے. وہ جو صدیوں سے رابطہ منقطع ہوا تھا پاسٹر سہیل صاحب، وہ دوبارہ سے بحال ہو گیا ہے. آمین. آج وہ بحال ہوا ہے، اور ہم سب جب چاہیں ہم خداوند کے حضور آ سکتے ہیں، اس کی ورشپ کر سکتے ہیں، اس کی عبادت کر سکتے ہیں. فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ گیت گا رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں. اور لکھا ہے کہ ان کے درمیان صلح ہے، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے، جن سے وہ راضی ہے. آج بھی کرسمس وہی منا سکتے ہیں جن سے مسیح کی صلح ہے. بہت سارے لوگ کرسمس منا رہے ہیں، اور بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں، ان کا مطلب وہ یہی سمجھتے ہیں کہ صرف کپڑے پہننا،
کھانا کھانا یہی کرسمس ہے. یا لوگ شراب کی لت میں 24 کی رات کو پیتے ہیں, شراب کی لت میں, ان کے لیے وہی کرسمس ہے. لیکن حقیقی کرسمس کیا ہے کہ گناہ گار انسان خدا کے ساتھ جب ملاقات ہو جاتی ہے, جس طرح ایک دلہا دلہن کے ساتھ اس کی انگیجمنٹ ہو جاتی ہے, جس طرح وہ خوش ہے, کلیسیا جو ہے اسی طرح آج خوش ہے کہ اس کی خداوند کے ساتھ ملاقات ہو گئی. یہ جو ٹائم ہے, یہ جو ملاقات کا ٹائم ہے, یہ جو ورشپ کا ٹائم ہے, یہ جو ہے بڑا ہی قیمتی ہے میرے عزیزو. بہت سارے لوگ مختلف طریقوں سے خوشی مناتے ہیں, لیکن ایماندار کی خوشی یہ ہے کہ اس کی ملاقات خداوند کے ساتھ, اس کا نجات دہندہ, اس کا دلہا اس دنیا کے اندر آ گیا تاکہ وہ میرے لیے اور پوری جہان کے لیے اپنی جان کی قربانی دے. کرسمس یہی ہے, ہمارے لیے خوشی یہ ہے اس کا آنا, اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کا ہمارے لیے قربان ہونا. جس طرح میں بھیڑوں کے بارے میں بتا رہا تھا کہ آج بھی جو بھیڑیں ہیں, ہم یسوع کی بھیڑیں ہیں, ہم اس کی بھیڑیں ہیں, وہ ہمارا چرواہا ہے. اور بھیڑیں جو ہے خوش ہے, وہ لکھا ہے کہ وہ ہمیں اچھی اچھی چراگاہوں میں لے کر جاتا ہے, وہ ہمیں اچھی جگہ پر لے جاتا ہے. میرا مسیحا, میرا خداوند جو ہے, ہمارا ایمان ہے کہ ہمیشہ کی زندگی اس کے وسیلہ سے ہمیں ملی ہے. اور جو آج مسیح پر ایمان لاتے ہیں, جو آج کلام سن رہے ہیں, جو یسوع مسیح کی پکار کو سن رہے ہیں, دلہا خداوند یسوع مسیح, ایک بچہ جو چرنی میں پیدا ہوا ہے, وہ اس لیے پیدا ہوا ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے ساتھ آسمان کی بادشاہی میں لے کر جائے. یہ ہمارے لیے خوشی ہے. دنیا جو ہے وہ دیکھیں, وہ کبھی کوئی بات, کبھی کوئی کر لے, یہ کام کر لیں, وہ کر لیں کہ ہم خدا کی بادشاہی میں جائیں گے. لیکن ہمارے کلام اقدس میں لکھا ہے جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہے. یہ حقیقی کرسمس ہے, یہ خوشی ہے کہ میرا بچانے والا, میرا چھڑانے والا اس دنیا کے اندر آ گیا ہے. ہالےلویہ, پریز گاڈ. بہت شکریہ پاسٹر صاحب, بہت اچھا, بڑی برکت مل رہی تھی. خداوند آپ کے ساتھ ہو. اور بالکل وہ تاریکی کا دور جو ہے وہ جاتا رہا کیونکہ نور آ گیا, کیونکہ یسوع مسیح نور ہے. اس نے اپنے پیروکاروں کو بھی کہا تم دنیا کا نور ہو, جیسا کہ پاسٹر صاحب نے بتایا بھی, اور بائبل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, اور خدا کے منہ کی یہ بات ہے. اور خداوند کے جلال سے, اس کے چہرے سے جو ہے دنیا روشن ہوتی ہے. ہالےلویہ. اور ملاکی نبی کہتا ہے 4 باب کی 2 آیت میں, لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو آفتاب صداقت طالع ہوگا, اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی, اور تم گاؤ خانہ کے بچڑوں کی طرح کودو پھاندو گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملاکی سے لے کر متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل تک 400 سال, تقریباً 400 سال کا عرصہ ہے. خاموشی تھی اس میں, اور اس میں خاموشی ہے. آسمان خاموش ہے, خدا خاموش ہے. کوئی نبی برپا نہیں ہو رہا, کوئی پیغمبر نہیں آ رہا, کوئی رسول نہیں آ رہا کہ جو بنی اسرائیل کو خوشی کی خبر سنا سکے. یہ تاریکی کا دور تھا, یہ تاریکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چرواہے اس وقت تک تاریکی میں تھے جب تک فرشتوں نے آ کر انہیں خوشی کی خبر نہیں دی. ہالےلویہ. اور اس وقت پھر چرواہوں نے جب خوشی کی خبر کو سنا تو پھر ان کے اندر روشنی ہو گئی, ان کی زندگی میں روشنی ہو گئی. ہالےلویہ. ایک بات اور بھی ہے جی, کہ دنیا کی تاریخ بدل گئی, تاریخ بدل گئی. بالکل, بائبل کی تاریخ بدل گئی, شریعت کمپلیٹ ہو گئی, اور یسوع مسیح کے آنے سے شریعت کمپلیٹ ہو گئی, اور یسوع مسیح کے آنے کے بعد فضل کا دور شروع ہو گیا. آج بھی جب تاریخ لکھی جاتی ہے قبل از مسیح اور بعد از مسیح, یعنی کہ یسوع مسیح کے آنے سے کیلنڈر, تاریخ, دنیا بدل گئی, اور فضل بدل گئی. یہ درمیانی ہے, اس نے سب کچھ چینج کر دیا میرے خدا نے. ہالےلویہ, ہالےلویہ. اور ہر لحاظ سے پاسٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح درمیانی ہے, تاریخ کے لحاظ سے بھی درمیانی ہے, اور صلح کرانے کے لحاظ سے بھی درمیانی ہے. خدا اور انسان کا درمیانی وہ بنا. ہر لحاظ سے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ درمیانی ہے. دوسری بات, کرسمس جو ہے نا, یہ روٹھے منہ کو منانے کا وقت ہے. بے شک, کیونکہ یسوع نے انسان, خدا انسان روٹھا ہوا تھا, اس کو منایا. اور آج بہت سارے ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ بولتے نہیں ہیں, بات نہیں کرتے, لڑائی جھگڑے ہیں, فساد ہیں, ایک دوسرے کے گھر نہیں جاتے. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کرسمس کا ٹائم جو ہے یہ خوشی اور شادمانی کا ٹائم ہے, روٹھے ہوئوں کو منانے کا وقت ہے, اپنے گھر بلانے کا وقت ہے, ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھنے کا وقت ہے. اور جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھیں گے تو مسیح ہمارے اندر سے نظر آئے گا. یہاں پہ ایک روحانی پوائنٹ بھی نکلتا ہے, جیسے بس آپ کہہ رہے ہیں روٹھے ہوئوں کو منانے کا.
ایک تو ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے جتنے ناراض ہیں روٹھے ہوئے ان کو منانا ہے، اور ایک ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جتنے روحانی طور پہ جن سے خدا ناراض ہے ہم نے ان کو بھی دعوت دینی ہے اور ان کو بھی بتانا ہے کہ یسوع المسیح اب آ چکے ہیں، خدا یسوع آ چکے ہیں، اب ناراضگیوں کے مٹنے کا وقت ہو چکا ہے، تو اب آپ بھی یسوع سے صلح کر لیں، یسوع کے پاس آ جائیں۔ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ کوئی نئے کپڑے پہننے کا کوئی خاص دن یہ نہیں ہے کہ صرف نئے کپڑے پہننے سے کرسمس ہو جاتا ہے، نہیں، بلکہ ہم اندرونی طور پہ نئے ہو جائیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ پر صرف دوسری بات ایک اور بھی ہے اس میں، یہ ہے کہ کرسمس کے ٹائم ہمیں اپنی خوشی میں دوسروں کو شامل کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، یہی کرسمس ہے۔ غریب جو ہیں ہمارے ارد گرد بہت سارے سے لوگ ہیں جو مسیحی غریب ہیں، اور شاید ان کے گھر میں کوئی کھانے کے لیے نہیں ہے، ان کے بچے دیکھ رہے ہیں، جب دوسرے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہیں اور اچھا کھانا کھا رہے ہیں، تو جو صاحب اختیار ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں، وہ ضروری بات ہے اگر وہ ایماندار ہیں تو دوسروں کو اس میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، مجھے ایک خادم نے بتایا کہ امریکہ کے اندر جو بچے ہیں وہ سارا سال اپنی پاکٹ منی جمع کرتے ہیں، اور پھر کرسمس کے ٹائم وہ اپنی گفٹ لے کر وہ ان لوگوں کو دیتے ہیں، ان خادموں کو دیتے ہیں جو پوری دنیا کے اندر ان گفٹ کو بھیجتے ہیں، وہ مسیح کی محبت کو شیئر کرتے ہیں۔ اور کرسمس کا مطلب ہے شیئر کرنا، دینا، خوشی میں شامل کرنا۔ اور خداوند یسوع مسیح جب اپنے جلال میں آئے گا، متی رسول کی انجیل میں لکھا ہے کہ میں بھوکا تھا، میں ننگا تھا، میں پیاسا تھا، میں بیمار تھا، میں قید میں تھا، تو ایماندار کے کب؟ تو وہ خداوند کہے گا اگر تم نے میرے چھوٹوں کے ساتھ کیا تو میرے ساتھ کیا۔ کرسمس ٹائم کا مطلب ہے شیئر کرنا، دوسروں کو اپنی خوشی، مسیح کی خوشی میں شامل کرنا۔ اور اگر ہم شامل نہیں کرتے تو ہمارا کوئی کرسمس نہیں۔ اگر ہم صاحب اختیار ہیں، ہمارے پاس ہے، جیسے اگر کسی کے پاس 2 ہیں کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو دے دے۔ یسوع مسیح نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ شیئر کریں اور دوسروں کو اس خوشی میں شامل کریں، تاکہ اس خوشی کے موقع پر وہ بھی اچھا کھانا کھا سکیں۔ جیسے کرسمس کے موقع پر آج بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں اچھے اچھے کھانے بنا رہے ہیں، تو کیا آپ نے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، کیا آپ نے ان کے بارے میں غور کیا ہے؟ کیا آپ نے ان کے بارے میں سوچا ہے کہ میرے جو ہمسائے ہیں وہ کیسا کھانا کھا رہے ہیں؟ ضرور جائیں اور دیکھیں اور ان کے ساتھ بانٹیں اور خوشی منائیں۔ آمین۔ بہت زبردست پاسٹر صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ جی، یہاں پر میرے ذہن میں آ رہا ہے مجوسیوں کے متعلق، کیونکہ اس وقت مجوسی فرشتوں کا ذکر ہوتا ہے، حمد کرتے ہیں، چرواہوں کا ذکر ہوتا ہے، مجوسیوں کا ذکر ہوتا ہے، اور اکثر جو ٹیبلوز وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں چرچز کے اندر، بچے ڈراماز کر رہے ہیں کرسمس کے حوالے سے، تو وہ اس میں جو ہے یہ 3 کردار لازمی ہوتے ہیں، مجوسیوں کا، چرواہوں کا اور فرشتوں کا۔ اور یہاں پر میرے ذہن میں آ رہا ہے اور میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 2 باب ہے اور اس کی 2 آیت ہے، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ مجوسی کہہ رہے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں۔ اور اس سے آگے ہم جب پڑھتے ہیں تو 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس گھر میں پہنچ کر، مجوسی جو ہیں وہ اس گھر میں پہنچے اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا۔ تو یہاں پر میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سونا اور لبان اور مر سے کیا مراد ہے؟ جی پاسٹر شاہد صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے کہ فرشتوں کا ایک اپنا کردار یہاں پہ نظر آ رہا ہے، اس کے بعد چرواہوں کا ایک اپنا کردار نظر آ رہا ہے، اور مجوسیوں کا بھی ایک اہم کردار ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجوسیوں کا تو کردار ہے، یہ ستارے کا ایک اہم کردار ہے، ستارے کا اہم کردار ہے جو لے کے آ رہا ہے۔ یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے۔ جب ہم مجوسیوں کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی یسوع المسیح کے پاس آ رہے ہیں اور یہ بھی شراکت میں آ رہے ہیں، یسوع کی شراکت میں۔ کرسمس کا جو لفظ ہے، کرسمس سے مراد ہے ماس آف کرائسٹ، یعنی ماس سے مراد ہے، ماس سروس جو ہے وہ کمیونین سے مراد شراکت۔ تو ہم جتنے بھی کرسمس منا رہے تو ہم یسوع المسیح کی شراکت میں جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں۔
تو آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مجوسی بھی شراکت میں آ رہے ہیں، وہ بھی یسوع المسیح کے پاس آ رہے ہیں۔ مجوسیوں کے لیے جو یونانی لفظ ماگوس استعمال ہوا ہے، یہ قدیم فارسی زبان کا لفظ تھا، اور مادیوں میں یہ ایک مذہبی فرقہ یا ایک مذہبی ذات تھی جو مجوسی لوگ تھے۔ یہ نجوم اور فالگیری اور پھر خوابوں کی تعبیر میں خاص دسترس ان کو حاصل تھی، اور یہ جب خوابوں کی تعبیر کرتے تھے یا اپنے نجوم کے علم سے یا ستاروں کے علم سے، یا یوں کہہ لیں یہ ماہر فلکیات تھے، تو جب یہ اپنے علم کی بدولت ستاروں کو پوری رات جاگتے رہتے اور ستاروں کی طرف دیکھتے رہتے کہ کون سا ستارہ گردش میں ہے، کون کیا کر رہا ہے، اور بعض اوقات یہاں پہ میں نے ایک بڑا خاص ان کے بارے میں پڑھا بھی ہے کہ جب 2 یا 2 سے زیادہ ستارے ایک برج میں آ جاتے تو وہ کسی بڑے آدمی کی پیدائش کی جو ہے وہ علامت ٹھہرتے۔ اس طرح سے مجوسی جو سمجھتے تھے کہ کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے، یا کوئی مشکل آنے والی ہے، یا کسی ملک پر کوئی مصیبت آنے والی ہے، یا کسی ملک کے لیے کوئی خوشی کی خبر آنے والی ہے، تو یہ اپنے ستاروں کے علم سے ان کو پتہ چلتا تھا۔ بڑی قابل غور بات ہے کہ جو ستارے ہیں وہ اسٹل اپنی جگہ پہ رہتے ہیں، سیارے جو ہیں وہ گردش کرتے ہیں، جیسے ہمارا زمین سیارہ ہے، سیارے گردش کرتے ہیں، ستارے جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ رہتے ہیں، لیکن یہ ایک اہم ستارہ ہے جس نے وہاں سے چلنا شروع کر دیا، اور مجوسیوں نے ہو سکتا ہے وہ ہر رات دیکھتے ہوں گے آج کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، کوئی نئے وقت کے بارے میں کوئی نئی خبر، اور اگر یہ خوشی کی خبر اپنے ستاروں کے ذریعے سے معلوم کر لیتے تو کسی بادشاہ کے پاس جاتے اور اس کو جا کے بتاتے، تو وہ بادشاہ ان کو بڑے انعام کے نام دیتا تھا اور بڑا انعام یہ حاصل کرتے۔ تو ایک رات ایسا ہوا کہ ان کے ستاروں نے یا اس ستارے نے جو ان کی رہنمائی کرنے لگا، دیکھا کہ اس کی چمک وہ دوسرے ستاروں سے الگ تھلگ ہے، اس کا نمودار ہونا دوسرے ستاروں سے الگ ہے۔ تب انہوں نے اپنے علم کے ذریعے سے اس بات کی نشاندہی کی کہ کسی جگہ پہ کوئی بادشاہ پیدا ہوا ہے۔ حالانکہ دنیا کی تاریخ کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بادشاہ تو کبھی پیدا نہیں ہوتے، بادشاہ تو بنائے جاتے ہیں، پورا ملک جو ہے وہ ووٹنگ کے ذریعے سے بادشاہ بناتا ہے، لیکن ان کا ستارہ کیا بتا رہا ہے کہ کوئی بادشاہ پیدا ہوا ہے، اور پھر انہوں نے وہاں سے چلنا شروع کر دیا، اور پھر ستارے کی رہنمائی میں ستارے نے ان کو اپنے ساتھ لے لیا، اور ستارہ ان کو راستہ دکھائی جا رہا ہے، آگے چلی جا رہا ہے۔ بیچ میں جب قریب آئے ہیں، جب یہ آگے ہیں فلسطین میں آگے ہیں یا پھر بیت لحم کے قریب، تو بیچ میں آ کے انہوں نے اپنی مرضی کی، انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہم اس علاقے کے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، ہم اس کو جا کے بتاتے ہیں، یہ خوشی کی خبر اس کو دیتے ہیں، ہمیں کوئی بڑا انعام ملے گا۔ تو ستارے کی رہنمائی چھوڑ کے انہوں نے اپنی مرضی کرنا شروع کر دی۔ آج بھی بعض اوقات ہم جو ہے وہ کبھی خدا کی مرضی سے الگ ہو کے بیچ میں اپنی مرضیاں کرتے ہیں، تو یہ اپنی مرضی سے ہیرودیس بادشاہ کے پاس پہنچ گئے، اور اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ 2 سال کے بچے جو ہے وہ قتل کر دیے گئے۔ تو جب وہاں سے انہیں کوئی سمجھ نہیں آئی کہ یہاں پہ تو وہ بچہ نہیں ہے، تو پھر یہ ستارہ ان کو اور آگے لے گیا اور بالکل یسوع مسیح تک ان کو لے کے گیا۔ تو مجوسی جو ہے وہ ستارے کی رہنمائی میں یسوع مسیح تک پہنچے ہیں۔ میں اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا جواب دوں کہ سونا مور لبان سے کیا مراد ہے، میں آج تمام گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن دیکھنے والوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی ایک سٹار ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تم دنیا کے نور ہو۔ لوگ دنیا کے سٹاروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کوئی ڈرامہ آرٹسٹ کے پیچھے، کوئی فلمی آرٹسٹ کے پیچھے، اور کہتے ہیں یہ بہت بڑا سٹار ہے، اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں بنوانا بڑا پسند کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یو آر دا سٹار۔ جب سے یسوع مسیح آیا آپ نور ہیں، اور آپ کی روشنی کی وجہ سے یا آپ جو لائٹ ہیں تو آپ کی رہنمائی سے بہت سارے لوگ یسوع مسیح کے پاس آ سکتے ہیں۔
आप लोगों को यीशु के पास लाएं, आप लोगों को यीशु के बारे में बताएं, आप लोगों को रास्ता दिखाएं और उनको यीशु की तरफ लेके आएं। तो जब ये सितारा जो है वो यीशु की तरफ लेके आया है, कलाम में लिखा है उन्होंने फिर अपने डिब्बे खोले। ये एक बड़ी जबरदस्त बात है। यहां पे भी एक हमें वर्शिप नजर आ रही है, मजूसियों ने सिजदा किया आके। बिल्कुल जो वर्शिप है ये इबादत है, ये सिजदा रेज होना है, अपने आप को मसीह के सामने झुका देना है, अपने आप को उसके सामने आजिज कर देना है। और फिर उन्होंने ना सिर्फ वर्शिप की है बल्कि अपने डिब्बे खोले। मैं कहता हूं हदिया जो है वो इबादत का एक हिस्सा है। अपने नजराने, अपना हदिया, ये हमारी इबादतों का एक हिस्सा है। तो इन्होंने बड़ी जबरदस्त वर्शिप की है, बड़ी जबरदस्त इबादत कर रहे हैं, बड़ा जबरदस्त झुक रहे हैं कि सिर्फ झुक नहीं रहे। कभी कभी होता है सिर्फ झुकना, सिर्फ दुआ करना नहीं, बल्कि वो अपने खास नजराने भी पेश कर रहे हैं। और जो पहला जो उन्होंने नजराना पेश किया वो है सोना। सोने से मुराद है कि यीशु अल मसीह बादशाह है। और ये जो मत्ती रसूल की इंजील है, मत्ती रसूल की इंजील ये भी बता रही है कि यीशु मसीह बादशाह है। और मुर जो है वो यीशु अल मसीह की मौत को जाहिर करते हैं कि वो हमारी खातर मर जाएगा, हमारी खातर लानती मौत जो है वो अपने ऊपर लेगा और मर कर दोबारा जी उठना है। तो यीशु मसीह की मौत को मुर जो है जाहिर करता है। लुबान जो है ये कहानत को जाहिर करता है कि खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ काहिन है बल्कि वो सरदार काहिन है, बल्कि तमाम काहिनों से आला काहिन है। और दूसरे काहिन तो जो अपनी कुर्बानी को लेते और कुर्बानगाह पे पेश करते और वो कुर्बानी को खुदा की हजूरी में लाते, तो यीशु अल मसीह अपनी ही कुर्बानी लेकर ऐसा सरदार काहिन कि अपना ही आप पेश कर दिया कुर्बानी के तौर पे। सही खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह ऐसा चरवाहा है कि जो अपनी कलीसिया के लिए जान तक भी देने के लिए तैयार है। अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है, बिल्कुल। और आज नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि अच्छा चरवाहा यानी कि ये जो टेलीविज़न आप देख रहे हैं इसका नाम भी गुड शेपर्ड टेलीविज़न है, यानी कि अच्छा चरवाहा। और चरवाहे की बात हो रही है और अभी मजूसियों की बात हो रही थी। जी पास्टर साहब, मैं पूछना चाहता हूँ, यही सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि आप क्या कहना चाहेंगे ये मजूसियों के बारे में और जो उन्होंने नजराने पेश किए उनके बारे में? मैं बताना चाहता हूँ कि काफ़ी हद तक पास्टर साहब ने सारा कुछ बयान कर दिया है जी। तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मजूसी हैं ये एक इलाके से नहीं आए, ये मुख्तलिफ इलाकों से हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और इनकी सोच, इनका पैदल चलना, इनका एक जगह पर पहुंचना, ये भी खुदा की तरफ से है। और खुदा ने इनको मुकर्रर किया, जैसे पार्सा बता रहे थे कि वो सितारे की रोशनी में चले, और सितारा सारे सितारों से अलग है। उसकी बनावट, उसकी सजावट, उसकी रोशनी जो है ये सबसे अलग है। और जब उन्होंने आसमान पर उस सितारे को देखा तो उन्होंने लिखा है कि अपनी किताबें खोली। वो इल्म नजूम रखते थे, उन्होंने अपने सारे वो इल्म को देखा और फिर वो उन्होंने यकदम, ये उस वक्त ना कोई फ़ोन था कि अच्छा भी हम चलने लगे हैं, सबको बताया अच्छा भी निकलने लगे हैं। ये खुदा की प्लानिंग के मुताबिक था कि वो उस बादशाह को जाकर मिलें जो दुनिया का बादशाह है। वो जैसे उन्होंने बताया कि वो बादशाह बनाए जाते हैं, पैदा एक ही बादशाह हुआ है और वो खुदा यीशु मसीह है। खुदा यीशु मसीह कुरान पर लिखा है कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। वो अजली बादशाह है और वो ख़त्म होने वाला बादशाह नहीं है, वो जलाली बादशाह है। उसका ताज, जिस तरह सोने के ताज के बारे में पढ़ है, सोना मुरलुबान जो है उसको पेश कर रहे हैं, उसकी ज़ात को देखकर गिफ्ट दिए जाते हैं। अगर किसी बच्चे को आप गिफ्ट देंगे तो वो उसके मुताबिक देंगे, लेकिन ये जो गिफ्ट लेकर आए हैं ये उसकी शख्सियत को देख कर लाए कि वो बादशाह है, वो पूरी दुनिया के लिए अपनी जान देगा और वो सरदार काहिन है। और सब पहले जो काहिन होते थे वो बकरों और बछड़ों को खून लेकर जाते थे, लेकिन जो सरदार काहिन है वो अपना ही खून लेकर पाक तरीन मकाम में चला गया, अपना ही खून पेश कर दिया। ये वो सरदार काहिन है। और ये जो मजूसी हैं इन्होंने उसकी शख्सियत को देखकर ये जो गिफ्ट हैं ये लेकर आए हैं। जी बहुत शुक्रिया पास्टर शहबाज साहब, बहुत बाबरकत बातें आपने कही। और इसी तरह पास्टर शाहिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और मेरी तरफ से
آپ دونوں خدا کے خدام کو بہت بہت کرسمس کی خوشیاں مبارک ہوں، اور اسی طرح ناظرین کو بھی میری طرف سے، پاسٹر شاہد گل کی طرف سے، پاسٹر شہباز سہوترا کی طرف سے، اور گڈ شیپرڈ کی ساری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں، اور منائیں خوشیاں، ڈھیروں خوشیاں منائیں، اور اپنی ان خوشیوں کو دوسروں کے ساتھ بھی بانٹیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔ دیکھتے رہیں گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن۔ گاڈ بلیس یو۔